سوال: قرآن مجید میں وضو کرنے کا حکم کس سن میں نازل ہوا؟ جواب ہے سن 5 ہجری میں۔ سوال ہے کس صورت میں بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ جواب ہے شوہر کی والدہ پر ہاتھ اٹھانے سے۔ سوال: کون سے صحابی سب سے پہلے جنت کا پانی پئیں گے؟ جواب ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے مردم شماری کا نظام سب سے پہلے کس نے متعارف کروایا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے نماز جمعہ جو کہ مکہ میں فرض کی گئی اور مدینہ میں سب سے پہلے ادا کی گئی، اس میں کل کتنے نمازی تھے؟ جواب ہے 40 نمازی۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو بلیوں کا باپ کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جسے طلوع و غروب اور زوال کے وقت پڑھنا جائز ہے؟ جواب ہے نماز جنازہ۔ سوال ہے اسلام میں اذان کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ جواب ہے اذان کی ابتدا ہجرت کے پہلے سال ہوئی تھی۔ سوال ہے اللہ پاک کو راتوں میں کون سی رات زیادہ پسند ہے؟ جواب ہے اللہ پاک کو لیلۃ القدر کی رات جس میں آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمایا زیادہ پسند ہے۔ سوال: بیت المقدس کی بنیاد کس نے رکھی؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ سوال ہے جنت میں کس کس قسم کی نہریں ہوں گی؟ جواب ہے پانی، شہد، دودھ اور شراب طہور کی۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کتنے سال جنت میں رہے تھے؟ جواب ہے 500 سال۔ سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تمام عمر کی نیکیاں کس بات پر دینے کے لیے تیار تھے؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اللہ تعالی کی نصرت اور رسول کی رفاقت حاصل تھی، اس کے بدلے۔ سوال ہے دعائے خلیل علیہ السلام اور نوید مسیحا علیہ السلام کس نبی کے بارے میں کہا گیا؟ جواب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ سوال: رمضان میں کون سی چیز پینے سے اور بھی زیادہ پیاس لگتی ہے؟ جواب ہے سگریٹ۔ سوال ہے فرض کفایہ سے کیا مراد ہے اور اس کی کوئی مثال بیان کریں؟
جواب ہے ایسا فرض جسے کوئی ایک شخص ادا کر دے تو باقی لوگوں کے لیے کفایت کر جائے گا، مثلا نماز جنازہ۔ سوال ہے قرآن مجید فرقان الحمید میں مد اور وقف نشانات کس نے وضع کیے؟ جواب ہے خلیل بن احمد فرائدی نے۔ سوال قرآن مجید میں کس پہاڑ کا نام آیا ہے؟ جواب ہے سعود۔ سوال کس حالت میں نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے؟ جواب ہے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے۔ سوال ہے وہ کون سے پیغمبر اپنی قوم کے غم میں اتنا روئے کہ نابینا ہو گئے؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ رحمت کا شہر کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے رحمت کا شہر شہر مکہ مکرمہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال ہے نبی اور رسولوں میں کیا فرق ہے؟ جواب ہے نبی اور رسولوں میں ایسے فرق کیا جا سکتا ہے۔ نبی کے معنی ہے خبر دینے والا، رسول کے معنی ہے پیغام دینے والا۔ نبی صاحب شریعت و کتاب نہیں ہوتا، بلکہ گزشتہ نبی یا رسول کی شریعت کو آگے بڑھاتا ہے۔ رسول صاحب شریعت و کتاب ہوتا ہے۔ نبی کو رسول نہیں کہا جا سکتا، رسول کو نبی کہا جاتا ہے۔ انبیاء کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے، جبکہ رسولوں کی تعداد 313 ہے۔ سوال ہے وہ کون سی اذان ہے جس کی نماز کی ادائیگی کے لیے زندگی کا وقفہ درکار ہوتا ہے؟ جواب ہے وہ اذان جو بچے کے کان میں دی جاتی ہے۔ اس کی نماز موت کے بعد نماز جنازہ کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ سوال وہ کون سے نبی ہیں جو 12 سال کی عمر میں بادشاہ بنے تھے؟ جواب حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال اس جگہ کا نام بتائیں جہاں جانے کے بعد دنیا کا ہر بندہ بہت پچھتاتا ہے۔ جواب ہے قبرستان۔ سوال اعمال لکھنے والے فرشتے کن کن پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں؟ جواب صرف انسانوں پر مقرر ہیں، دوسری مخلوق پر نہیں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کس صحابی کو سلام بھیجا تھا؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے جمعے کے لیے غسل سب سے پہلے کس نبی نے کیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے حشر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے کون 2 بار اٹھے گا؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم شمود پر کون سا عذاب نازل ہوا؟
جواب ہے بادل کڑکنے کی گرجدار آواز کا عذاب۔ سوال، خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے سب سے پہلے بنایا؟ جواب ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ سوال ہے ذوالقرنین کا لفظ قرآن پاک میں کتنی جگہ استعمال ہوا ہے؟ جواب ہے 3 جگہ پر۔ سوال ہے غزوہ بدر کے سفر میں مسلمانوں کے حصے میں کتنے کتنے اونٹ آئے؟ جواب ہے 3 مسلمانوں کے ایک ایک اونٹ حصے میں آئے۔ سوال ہے قرآن پاک میں یوم الفرقان کس دن کو کہا گیا ہے؟ جواب ہے جنگ بدر کے دن کو۔ سوال، قرآن مجید میں جہنم کے نگران کا کیا نام ہے؟ جواب ہے مالک۔ سوال، قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا نام کیا ہوگا؟ جواب ہے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال، کس نبی کا جنازہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام۔ سوال ہے کون سی عمارت شیطان سے بچاؤ کے لیے قلعہ ہے؟ جواب ہے مسجد۔ سوال ہے معلوم ہے تورات کون سے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ جواب ہے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے کھانے میں برکت نہیں ہوتی؟ جواب ہے گرم کھانے میں۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کا کفن آسمان سے آیا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ سوال ہے ابو لہب کا انتقال کس بیماری سے ہوا تھا؟ جواب ہے چیچک کی۔ سوال، آسمانی کتاب انجیل کس مقام پر نازل ہوئی؟ جواب جبل ساغر میں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وہ کون سی غذا ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی؟ جواب ہے شہد۔ سوال ہے جعفر طیار کو طیار کیوں کہتے ہیں؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ سوال، حدیث مبارکہ میں جنت کے پھول کسے کہا گیا ہے؟ جواب بچوں کو۔
سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے کل کتنے شہر آباد کیے؟ جواب ہے 1700۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کل کتنے لڑکے ہوئے؟ جواب ہے 3 لڑکے، اکثر محدثین کی تحقیق کے مطابق۔ سوال، دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب کون سا دیا جائے گا یعنی ہوگا؟ جواب ہے دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب آگ کی جوتیاں ہیں۔ سوال ہے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کہاں قتل کریں گے؟ جواب ہے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب اللد کے پاس قتل کریں گے۔ سوال ہے قرآن پاک کی پہلی تدوین کب ہوئی؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت کرنے سے جلدی شادی ہوتی ہے؟ سورہ یاسین مسلمانوں کے مقاصد اور ضروریات پوری کرنے میں نمایاں طور پر اثر انداز ہوتی ہے۔ شادی چونکہ ہر مسلمان جوان، بالغ اور بوڑھے کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے، اس لیے یہ ہر مسلمان کے لیے تجویز کی جاتی ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے والے کے لیے اتحاد پیدا کرتی ہے۔ اس امید کے ساتھ اللہ تعالی ہماری رہنمائی کرے گا، بہترین فیصلہ اور ہماری شادی کو پسندیدہ بنائے اور اس میں کوئی الجھن نہ ہو۔ سوال ہے قسطنطنیہ کے فاتح کا نام بتائیں۔ جواب ہے سلطان محمد فاتح، عثمانی سلطان محمد ثانی۔ سوال ہے کس کی رہنمائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو ترتیب دیا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال ہے کون سے صحابی کو سید القراء کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے مسجد نبوی کی محراب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، یہ محراب بعد میں کس کے زمانے میں کس نے تیار کرائی تھی؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں مسجد نبوی کی محراب نہ تھی، یہ محراب سب سے پہلے ولید کے زمانے میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے بنوائی تھی۔ سوال ہے نماز کے لیے نیت کر کے جب ہاتھ کندھوں تک یا کانوں تک اٹھانے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے تکبیر تحریمہ۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں فرمائی؟ جواب ہے زکوٰۃ۔ سوال ہے وہ کون کون سے شہر ہیں جن میں دجال داخل نہ ہو سکے گا اور کیوں؟ جواب ہے شہر مکہ اور مدینہ میں، کیونکہ اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے ان کی حفاظت فرمائے گا۔ سوال ہے اسلام میں سب سے پہلے بادشاہ کون تھے؟
جواب ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے اللہ پاک نے مخلوق جن کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ جواب ہے اللہ پاک نے جن کو آگ کی لپٹوں سے پیدا فرمایا۔ سوال ہے تحریک انبیاء کرام علیہ السلام میں راحل کیا ہے؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں مراد ہے۔ سوال ہے حدیبیہ کا معاہدہ کس نے لکھا تھا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے سلام کس کو کیا تھا؟ جواب ہے فرشتوں کو۔ سوال حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ جواب ہے 7 دن۔ سوال دنیا میں سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے سب سے کم صورتیں قرآن کی کس منزل میں ہے؟ جواب ہے پہلی منزل میں۔ سوال ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قبلہ تبدیل کرنے کا حکم کب دیا گیا؟ جواب ہے 15 شعبان المعظم 2 ہجری، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر پڑھا رہے تھے 2 رکعت کے بعد سورہ بقرہ میں حکم دیا گیا۔